نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، چودہ سو سینتیس سنہ ہجری کا مبارک طیب طاہر اور عظیم مہینے رمضان المبارک کے آج تیسرے جمعۃ المبارک میں ہم بیٹھے ہیں، اور آج کے خطبہ کا جو موضوع ہے مسلمانوں کا قبرستان اور ہماری یا مسلمانوں کی ذمہ داری، یہ آج کا موضوع ہے، اور نہایت ہی اہم ترین اور زمانے کی طرف نسبت کریں تو نہایت ہی ضروری موضوع ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو زمین، جو چیز وقف ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ واقف کہتے ہیں جس نے وقف کیا ہے، جس نے وقف کیا اس زمین کو یا اس چیز کو یا اس کرنسی کو کس نیت سے وقف کیا ہے، کس نیت سے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کی مسجد میں نمازیوں کے لیے صفیں بھیجی ہیں۔ کیا بھیجی ہیں؟ یقیناً اس سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، یہ صفیں مسجد کو وقف ہے، یہ صفیں مسجد کو کیا ہے؟ اس کی نیت ہے کہ میں مسجد کو دے رہا ہوں۔ اب اگر ہم یہی صفیں اٹھا کر کوئی ہمارے گھر میں محفل ہو رہی ہو، فرض کیا میرے گھر میں ہو رہی ہو، تو میں اپنے شاگردوں کو کہوں صفیں اٹھاؤ ادھر ڈالو کیونکہ آج میرے گھر محفل ہے، تو شریعت کی روشنی میں یہ کیا ہوگا؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ دینے والے نے مسجد کو دی ہے، ہمارے گھروں کے استعمال کے لیے اس نے مسجد کی گھوڑی ہے، تو جب بنائی گئی تھی کس لیے بنائی گئی تھی؟ مسجد کے کاموں کے لیے۔ اب اگر ہم محلے میں کسی کو دیں گے تو شریعت میں
کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو چیز جس نیت سے دی جائے اس کو بس وہیں تک بند رکھا جاتا ہے، اس کو بس وہیں تک۔ اب جہاں مسلمان مدفون ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بالکل قریب ایک مسلمانوں کا قبرستان ہے، تو جہاں ہر مسلمان کو دفن ہونے کی کیا ہوتی ہے، یقیناً وہ جگہ وقف شدہ ہوتی ہے، یقیناً وہ جگہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا قبرستان ہے جس کو وقف نہیں کیا گیا، اس لیے رکھے ہیں 5 مرلے کہ میری فیملی کا جو فرد فوت ہوگا ہم اسی کو صرف یہاں دفن کریں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں، وہ مستثنا ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس جیسے قبرستان کی بات جو اس وقت ہمارے قرب و جوار میں، آپ کے پورے علاقہ میں، مانا والا، فیصل آباد میں جس مسلمان کی بھی ڈیتھ ہو جائے اس کو یہاں دفن کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ سمجھیں آپ میرا جملہ؟ کیونکہ جس مسلمان نے اس کو وقف کیا ہے اس نے مسلمانوں کے لیے ہی وقف کیا ہے۔ کن کے لیے وقف کیا ہے؟ مسلمانوں ہی کے لیے وقف کیا ہے۔ اب قبرستان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ قبرستان جب وقف ہو جائے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، احناف کے ہاں صاحبین نے سیدنا قاضی القضات امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو زمین کا مالک ہے وہ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ رقبہ، یہ زمین، یہ پلاٹ میں نے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے، بس وہ قبرستان ہو گیا، بھلے اس میں ایک قبر بھی نہ ہو، بھلے اس میں ایک قبر بھی نہ ہو۔ جبکہ سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم از کم ایک قبر بننی چاہیے، کم از کم ایک قبر بننی چاہیے۔ آپ احناف کے دونوں ائمہ میں سے جس امام کا بھی قول لیں، اس قول کی روشنی میں یہ قبرستان بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایک تو دور کی بات ہے، یہاں سینکڑوں قبریں مسلمانوں کے موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے، قبرستان ہے، وقف شدہ ہے، للمسلمین ہے، وقف بھی کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں جو آپ کے لیے موضوع تیار کر کے لایا ہوں، اگرچہ بہت ساری کتب کے اندر یہ موضوع موجود ہے، شامی میں ہے، عالمگیری میں ہے، قاضی خان میں ہے، تارتا خانیہ میں ہے، اور جناب والا رد المختار میں ہے، در المختار میں ہے، لیکن جو آپ کے پاس میں بک لایا ہوں آسانی کے لیے، کتابیں بھی تھوڑی ہوں، کوئی دیکھنا چاہے تو عام بندے کی بھی رسائی ہو، وہ ہے فتاوی رضویہ سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشار امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی، جو 33 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ بندہ جب پڑھتا ہے نا تو پھر سوچتا ہے کہ اس امام نے زندگی میں پتہ نہیں صرف یہی کام کیا ہے کہ شاید پوری زندگی رضویے لکھتے رہے ہیں۔ حالانکہ جب ہم پھر آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، بھئی آپ نے کتنی کتب لکھی ہیں، تو رضویہ تو 1000 میں سے ایک ہے، آپ نے تو تقریباً 1000 کتاب تصریف فرمائی۔ یہ کیا تھا ان لوگوں کی زندگیوں میں، ان لوگوں کے قلم میں، ان لوگوں کے وقت میں خالق کے لم یزل کی طرف سے غیبی طور پہ مدد کر دی جاتی تھی۔ کیا کر دی جاتی تھی؟ مدد، ورنہ جتنے صفحات بنتے ہیں شاید زندگی کی طرح دینی نہ بنے۔ یہ تو مصنفین سے پوچھے نا کہ کتاب لکھ کے مارکیٹ میں بھیجنا کہ اپنے بھی پڑھیں غیر بھی، کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اپنے تو چلو چپ کر جائیں اگر کوئی غلطی ہو جائے، پرائے تو غیر تو نہیں معافی دیں گے نا۔ اور ہمارے زمانے میں تو سب سے پہلے اپنے بندے کے دشمن، نظام ہی کچھ ایسا ہے، غلطیاں نہ ہوں تب بھی دشمن ہے، غلطی ہو جائے تو پھر تو حالات ہی تبدیل ہو جائے۔ تو اس امام کی فتاوی، اس امام کا فتاوی رضویہ 33 میں سے جو جلد میں یہاں لایا ہوں اس کا نمبر ہے 9، جلد نمبر 9۔ پہلا مسئلہ جو میں یہاں سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں
جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 406 اور مسئلہ نمبر 119 ہے۔ مسئلہ نمبر 119۔ یہ اتنا زیادہ مجھے آپ کو ریفرنس اور حوالہ ذکر کرنے کی وجہ یہ آپ کو بتا دوں کہ موضوع بڑا اہم ہے۔ آخر پہ جا کے آپ لوگوں سے کچھ میں نے بات کرنی اسی موضوع پہ، تبھی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ کسی کے خیال میں یہ نہ ہو کہ شاید ان کا کوئی اپنے خود ساختہ مسئلہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سٹیج پہ بیٹھ کے، منبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی بھی مسلمان اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرتا نہیں۔ جو صحیح مستند ماہر ہے، جو عالم ہے، مفتی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتا۔ ورنہ سرکار کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کے میری ذات کی طرف کوئی غلط مسئلہ منسوخ کیا، فرمایا وہ بندہ دوزخ میں ہے، جائے گا نہیں، وہ بندہ دوزخ میں ہے۔ بات ختم ہو۔ ایک تو ہوتا نا شاید جائے گا، فرمایا وہ ہے ہی دوزخ میں۔ اس لیے شریعت بیان کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو کسی کے منہ میں آیا ہے، زمانہ کچھ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اس زمانے میں تو مفتی کامتے ہیں مسئلہ بیان کرتے ہوئے، اور جن کو طہارت کے مسائل نہیں آتے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ مفتیوں سے مارکیٹ میں بڑے مفتی بن کے بیٹھے ہیں۔ وہ تو بیچارے کامتے ہیں کہ کہیں کوئی ادھر ادھر بات نہ ہو جائے، اور انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو مرضی آ رہا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ خدا اپنی جانوں پہ کچھ احسان کریں، اپنے آپ کے ساتھ کچھ رعایت کریں۔ قیامت کے دن قبر کے اندر جو سزائیں ہیں وہ ہماری برداشت سے باہر ہیں، وہ ہماری برداشت سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ حضور، ایک قبرستان ہے کہ اس کی کسی قبر پر، قبرستان کی کسی قبر پر بندہ بیٹھ جاتا ہے، بندہ بیٹھ جاتا ہے، یا اس قبر کے اوپر چارپائی بچھا دے، کیا بچھا کے؟ اس چارپائی کے اوپر سو جاتا ہے، یا قبرستان کے احاطہ میں جہاں مسلمان مدفون ہیں وہ اپنا گھوڑا یا کوئی جانور باندھ دیتا ہے۔ اسلام میں ان کاموں کی اجازت ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ سنیے گا جواب۔ حضور سیدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر، مسلمان کی قبر پر مطلقاً بیٹھنا، پاؤں رکھنا، چلنا شریعت میں حرام ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اس کے اوپر چارپائی رکھ کے، قبر کے اوپر اس کے اوپر سونا بیٹھنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ میں آپ نے تیسری بات کا جواب دیا، فرمایا کہ قبرستان میں گھوڑے باندھنا یہ بھی شریعت میں گناہ ہے۔ یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ پہلے آپ سنتے ہیں شریعت، اور میرے امام کا یہ ترہ امتیاز ہے۔ بندوں سے سوال ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ لکھواتے ہیں، سوال ہوتا ہے نا 2 سے 3 لائنوں میں جواب، بس آگے ختم۔ میرے امام کا یہ ترہ امتیاز ہے، ایک سوال ہوتا ہے 1 لائن میں، اس کا جواب سینکڑوں صفحات پیدا فرماتے ہیں، اور قرآن، احادیث، فقہاء اسلام کے نصوص کے انبار بنا دیتے ہیں۔ اس زمانہ میں پورے ورلڈ میں اگر دلائل کے انبار کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسائل پہ دلائل کون دیتا ہے، تو یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ پہلے نمبر پہ امام احمد رضا خان صاحب قرآن و سنت سے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے آپ۔ اب میں وہ سارے دلائل آپ کو نہیں سنا سکتا، ورنہ ایک مسئلہ بھی میں آپ کو نہیں سنا سکوں گا۔ ہاں، جن کو ضرورت ہوں میں ان دلائل کا ذمہ دار ہوں۔ عربی کتب سے نکال کے دینا فقیر کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ نے فلاں مسئلہ بیان کیا، ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، آپ نہ مانیں، کم از کم آپ قاضی خان کو تو مانتے ہیں، کم از کم آپ شامی کو تو مانتے ہیں، کم از کم آپ رد المختار کھلے مختار کو تو مانتے ہیں، کم از کم آپ رسول اللہ کی احادیث کو تو مانتے ہیں۔
کم از کم آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی معتبر ترین کتب جو 1200-1300 سال سے امت میں راج ہیں ان کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میرے امام نے ان تمام کتابوں سے ان کے حوالوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکیں گے، اگرچہ ہم یہاں حوالے، ورنہ مسئلے کے لیے کم از کم 6 مہینوں کے خطبات جمعہ دربار ہوں گے جتنے مسائل کے اوپر آپ نے دلائل لگا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جانور کو باندھنا بھی شریعت میں قبرستان کے اندر کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے جانور کو باندھنا گناہ ہے، اپنے یہاں جو نظام ہے وہ بعد میں آئے گا، باندھنا گناہ ہے، قبرستان کی حدود میں جانور کو باندھنا گناہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 مسئلہ نمبر 123، مسئلہ نمبر 123 اور صفحہ نمبر 408، صفحہ نمبر 408۔ سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء ذیشان اس مسئلہ میں کہ ایک قبرستان واقف ہے، ایک قبرستان جس طرح کہ یہ قبرستان مانا والا کا کیا ہے؟ واقف ہے، کیا اس میں کوئی شخص اپنی رہائش کے لیے مکان بنا سکتا ہے؟ سوال غور سے سننا ہے، قبرستان وقف ہے، کیا کوئی مسلمان اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے جتنی زمین قبرستان کی ہے اس کے اندر کوئی مکان اپنے لیے بنا سکتا ہے، یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قبرستان کی حدود میں کسی طرح کا وہ نفع حاصل کر سکتا ہے جس سے صرف اس کی ذات کو فائدہ ہو، جیسے صرف اس کی ذات کو فائدہ ہو؟ خیمہ لگا کے، کوئی پردہ لگا کے، مکان تو دور کی بات ہے، کسی حیثیت سے وہاں جا کے ڈیرے لگاتا ہے، وہاں بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کیا بدماشیاں کرتا ہے، کیا اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ آپ نے دیا جواب، آپ نے فرمایا رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں جو قبرستان وقف ہو جائے اس میں اپنے لیے کمرہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ کر کے جس میں بندہ اپنے بیٹھنے کا ٹھکانہ بنا سکے، کیا بنا سکے؟ فرمائے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قبرستان کا جتنا رتبہ ہے، قبرستان کا جتنا، اس کے اندر فقط 3 فٹ کے اندر ایک شخص خیمہ لگا کے اپنی رہائش اختیار کرے، کوئی اسلام نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ آپ نے آج کم از کم بولنا ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس موضوع کو پڑھ کے خدشات ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ بھائی صاحب ہم ہر حال میں سرور دو جہاں کی شریعت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے، جہاں تک ہمیں شریعت لے جائے گی ہم صرف وہاں تک جائیں گے، اس کے آگے نہ ہماری ذمہ داری ہے نہ ہم جا سکتے ہیں۔ جہاں شریعت روک دے گی ہم وہاں رک جائیں گے، ہم وہاں رک جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا جی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ نے موضوع بھی ایسا رکھ دیا ہے، ان کے بھی کچھ تعلقات ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے کہا یار ہم نے تو ان کو گولی مارنی ہے کہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہم نے تو امت مسلمہ کو شریعت سامنے رکھنی ہے، اور پھر امت کے کچھ افراد جو اس صدقہ جاریہ میں ساتھ دینا چاہیں گے ان کو لے کر انتظامیہ کے دروازوں کو دستک دینی ہے کہ بھائی یہ گند یہاں سے ختم کیا جائے، اس ظلم کو یہاں سے کیا کیا جائے ختم۔ اب اس میں اگر کوئی ہماری جان کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہماری جان اس بندے کے لیے حاضر ہے، ہماری جان اس بندے کے لیے کیا ہے؟ کم از کم قیامت کے دن ہم اللہ کی بات ہمیں جواب دے تو نہیں ہوں گے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے، حضور ایک قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قبرستان کے اندر رہائش کے لیے مکان بن گئے ہیں، قبرستان کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ مقرر
رہی ہیں, وہاں جا کے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. جو لوگ ارد گرد رہتے ہیں, ذرا کان کھولنا, جو لوگ اس قبرستان کے ارد گرد رہتے ہیں, کیا ان پر کوئی چیز بنتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کریں, یا وہ چپ رہے تو گناہگار نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو ارد گرد رہتے ہیں اور قبرستان کے اندر وقت کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان پر فرض ہے وہ آواز بلند کریں. اگر وہ آواز بلند نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس فرض کے ترک کا اللہ کی بارگاہ میں ان کو جواب دینا پڑے. تو جواب دینے سے بہتر ہے کہ گولی مار دیں, کوئی پرواہ نہیں, حق پہ گولی ماریں گے نا, حق کی آواز پہ. حالانکہ ہم ان سے لڑ لیں, انتظامیہ جانے, ان کا کام جانے. ہمیں جتنا سرکار کی شریعت کہے گی ہم فقط وہی کچھ کریں گے. نہ ہم ڈنڈے اٹھائیں گے, نہ ہم لڑائی کریں گے, نہ ہاتھا پائی کریں گے. فقط اور امن طریقے سے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, آپ کو اس لیے یہ درس دیا جا رہا ہے تاکہ محلے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ اس کا اپنا کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے, یہ آپ کے محبوب دو عالم کی شریعت کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا تمام لوگوں پہ فرض ہے وہ اٹھیں اور ان بدماشوں کے خلاف آواز بلند کریں, تاکہ جو قبرستان کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو قبر والے میت کے ساتھ جو وہاں مسلمان مدفون ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے, ان مسلمانوں پہ فرض ہے ان مسلمانوں کی عزت کا خاص خیال رکھیں. آپ نے فرمایا کسی صورت بھی قبرستان میں مکان بنانے کی اجازت نہیں, خواہ کسی نے کسی دربار کی رکھوالی کرنی ہو, خواہ کسی نے کوئی اور کام کرنا ہو. جب قبرستان وقف ہو گیا اس کے حدود میں مکان بنانے کی اسلام میں گنجائش باقی. اندازہ لگا سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تو مکان کی بات پوچھتے ہو, تم تو مکان کی بات پوچھتے ہو. ہندوستان میں ایک قبرستان تھا. ہندوستان میں کیا تھا؟ مسلمانوں کا. کن کا وہ قبرستان تھا؟ مسلمانوں کا قبرستان تھا. تو اب وہ نا کئی عرصہ دراز سے تقریباً 100 سال لکھا ہے فتاوی رضویہ میں, اس کا ایک پورا حصہ ہے جہاں پر کوئی قبر بنائی نہیں گئی تھی. تقریباً 100 سال جو اعلیٰ حضرت سے سوال لکھا, اس میں کتنا عرصہ لکھا ہے کہ حضور 100 سال سے قبرستان کے اس پورے رقبے میں آج تک کوئی میت اس طرف سارے دفن ہو رہے ہیں, یعنی وہ لمبا چوڑا رقبہ تھا, اس طرف کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو اس زمانے کے مسلمانوں کو ضرورت تھی ایک اسلامی کتب خانے کی, مدرسے کی, اس علاقہ میں اور مسجد کی. انہوں نے وقت کا جو ہندوؤں کی طرف سے حاکم تھا اس کو درخواست دی کہ قبرستان جو فلاں ہے فلاں علاقہ میں ہے, اس قبرستان میں اتنا رقبہ 100 سال سے ویران ہے, کوئی ایک قبر بھی نہیں بنی, کیا ہم وہاں پر مدرسہ, مسجد, اسلامی کتب خانہ بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں مسلمانوں کی کثرت ہے اور ہمیں ان چیزوں کی کیا ہے. حاکم وقت نے کہا جی میری طرف سے اجازت, میری طرف سے کیا ہے. جب وہ قدم اٹھانے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کسی مفتی سے بھی پوچھے. حاکم وقت میں مفتی تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہندو کی حکومت تھی. تم ایسے کرو, اپنے امام سے رجوع کرو, اپنے امام سے. سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں سوال لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کر دیا ہے, 100 سال سے, کتنے عرصے سے؟ 100 سال سے ایک قبرستان کا ایک پورا حصہ ویران پڑا ہے. کوئی قبر موجود نہیں, کوئی قبر موجود نہیں. ہم وہاں پر مدرسہ, لائبریری, اسلامک لائبریری جہاں مسلمان آئیں, دین کے مسائل سیکھیں, پڑھیں, کسی عالم کو بٹھا دیں گے لوگوں کی رہنمائی کے لیے, مسجد بنانا چاہتے ہیں. اور حاکم وقت نے تاریخی طور پہ ہمیں کیا دے دی ہے؟ اب آپ سے اجازت لینا باقی ہے. کیا شریعت میں اس کی گنجائش باقی ہے؟ قربان جاؤں ایسے علماء, ایسے محدث, ایسے مفتیوں کی شان پہ جنہوں نے حکومت سے ٹکر جو لینی پڑی لے لی. ایک طرف حاکم کا آرڈر ہے بنا ڈالو, دوسری طرف روحانی طور پہ جو حکومت کرنے والا مجدد اعظم ہے, آپ فتویٰ تحریر فرماتے ہیں
रसूल की शरीयत में जो जगह कब्रिस्तान को वक्फ हो गई है, वहाँ मस्जिद बनाना, वहाँ मदरसा बनाना, वहाँ मुसलमानों की खैर खाई के लिए लाइब्रेरी बनाना, मुसलमानों तुम पे हराम है, हराम है, हराम। ऐसे मुफ्ती कहाँ से तलाशी हो गए जो हुकूमत के सामने बैठ जाते? देखो गैर की हुकूमत, उसने अपनी तो नहीं समझी होगी मेरे लेटर के खिलाफत का लिखा जा रहा है। गैर की हुकूमत है, ऊपर मुसलमान भी नहीं है, वो लेटर जारी करता है, इस कब्रिस्तान में जाओ, मस्जिद बना लो, मदरसा बना लो, लाइब्रेरी बना लो। और वक्त का मुजद्दिद, वक्त का इमाम, जिसको तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात में है, जिसने अपने आप पे लाजिम कर रखा है, जिंदगी जाए तो चली जाए, हक के सिवा न जुबान बोलेगी न कलम लिखेगा, जिसने अपने आप पे लाजिम कर रखा था। फरमाया जाओ मेरा फतवा है कुरान हदीस की रोशनी में, इस कब्रिस्तान की जो जगह वक्त है कब्रिस्तान के लिए, यहाँ मस्जिद बनाना क्या है? बोलो। यहाँ मदरसा बनाना क्या है? इस जगह लाइब्रेरी बनाना क्या है? अंदाजा लगाओ। मस्जिद जैसी चीज, और शायद हमारे जमाने में किसी मुफ्ती का ये फतवा होता तो हमारे अपने ही उसके खिलाफ हो जाते। ये कैसा मुफ्ती है जो मस्जिद बनाने को हराम करार दे रहा है? ये कैसा मुफ्ती है जो मदरसे बनाने को? मेरे भाई ये नहीं देखा जाता बन क्या रहा है, देखना ये है कि बनाया किस अंदाज से जा रहा है। अगर जो रसूलुल्लाह की शरीयत को तोड़ा जाए, मिसाल के तौर पर एक बंदा इफ्तारी का प्रोग्राम करता है, कहता है पूरा महीना इफ्तारी होगी, पूरा महीना। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे में इफ्तारी रोजाना कराई जाती है, किसी को कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी आएगा। जामे में रोजाना शाम को इफ्तारी होती है। और ये भी ज़हन से मसला निकाल दूँ, इस इफ्तारी में आपके इदारे से 1 रुपया नहीं लिया जाता। किसी के ज़हन में हो ना कि मस्जिद या इदारे या मदरसे के पैसे दिए जा रहे होंगे, जो आपने मस्जिद इदारे को दिए उनसे तो शरन हम इफ्तारी करवा ही नहीं सकते। यही तो मसला चल रहा है। आपने कोई मस्जिद को दिए इफ्तारी कराने के लिए तो हमें नहीं दिया। अपनी इंतजामिया से आप पूछ सकते हैं, 1 रुपया भी इस इफ्तारी में हमने इंतजामिया से लिया नहीं। सरकार का लंगर है, सरकार का गुलाम खा रहे हैं, बस इसके चलने का एक ही निजाम है। सरकार का लंगर है, सरकार के गुलाम ही खा रहे हैं। जो मर्जी है, जितने मर्जियां हैं, इंशाअल्लाह सरकार के लंगर में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अब गौर करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में इफ्तारी कराना बहुत बड़ा अजर अजीम सवाब है। एक बंदा जो चोरी करके लाए और कहे मैंने रोजाना इफ्तारी करानी है, पैसे नहीं है, अब सवाब मिले नहीं। काम तो अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। काम तो अच्छा है लेकिन तरीका नहीं। इसी तरह मस्जिद बनाना काम तो अच्छा है, लेकिन जिस अंदाज से वो बनाना चाहते थे वो शरीयत के खिलाफ था। वो शरीयत के मसला समझ आया कि कब्रिस्तान के हुदूद अरबा में मस्जिद या मदरसे की इजाजत नहीं है, तो किसी बंदे को अपनी जात के लिए मकान बनाने की इजाजत होगी नहीं। हालांकि मस्जिद भी एक वक्फ का इदारा होता है, मदरसा भी एक वक्फ का इदारा होता है। जहां भी मस्जिद है वो जमीन किसी की मिल्कियत नहीं है, वो रसूलुल्लाह की शरीयत में क्या होती है? वक्फ होती है। जिस मसलक की वो मस्जिद है, मसलन ये हमारी मस्जिद है, इसका मैं मालिक नहीं, आप मालिक नहीं, मोहल्ले वाले मालिक नहीं, इस मस्जिद का मालिक मसलक अहले सुन्नत है। हकीकी मालिक अल्लाह और उसके रसूल है। बाकी जितने हैं सब खादिमीन है। कोई अपनी किसी तरह ड्यूटी दे रहा है तो कोई अपनी। मस्जिद का मालिक कोई नहीं, मदरसे का मालिक कोई नहीं है, बाकी सारे अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी जब तक जिंदगी है खालिक हमसे अपने दीन के इसी तरह काम लेता ही रहे। इससे अच्छी और ड्यूटी कौन सी हो सकती है कि एक बंदा मदरसे को देख रहा है, एक बंदा मस्जिद की देखभाल कर रहा है। जितनी भी किसी इदारे की टोटल लोग देखभाल करने वाले, मेरी मुराद वो सारे लोग हैं, मेरी मुराद वो सारे लोग हैं। इंतजामिया क्या करा, अगर शरीयत के मुताबिक चला रहे तो सोचे तो सही कितना अरबों खरबों नेकियां मिल रही हैं, सर पे पहाड़ उठा हुआ कुछ भी नहीं। फिर भी कई जगह हमने लोगों को देखा वो फिर भी तंग होते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं करना पड़ता, खरबों नेकियां मिल रही हैं मुफ्त में। ये तो मालिक की मर्जी है, जिसको चुन ले अपने घर की खिदमत करिए।
جس کو چن لے اپنے گھر کی خدمت کے لیے. تو طریقہ غلط تھا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا ایک فرمان یا نشان نقل کیا ہے. سرکار علیہ السلام سے نشان فرماتے ہیں کہ میں تلوار کے اوپر چلوں. کس چیز کے اوپر؟ تلوار کے اوپر چلوں. پھر سرکار نے فرمایا او سیف یا او جمرۃ، یا میں آگ کے اوپر چلوں. کس پہ چلوں؟ آگ کے اوپر. او سیف یا تلوار کے اوپر. احب الیہ، سرکار فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ محبوب اور پسند ہے اس بات سے ان امشی علی القبر، کہ میں کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھ جاؤں، میں کسی مسلمان کی قبر کے اوپر چلوں. فرمایا اس سے بہتر ہے بندہ آگ کے اوپر چلنا شروع کر دے. کسی مسلمان کی قبر کے اوپر بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ تلوار کے اوپر. سادہ لفظوں میں ایک شخص نے سفر کرنا ہے، راستے فقط 3 ہیں. راستے فقط 3 ہیں. ایک جگہ قبر کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، دوسرا راستہ آگ کے اوپر سے سفر کرنا پڑتا ہے، تیسرا راستہ تلوار کے اوپر سے. اور قبر والوں کے حقوق دیکھو اسلام نے کیسے عطا کیے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، قبر کے اوپر سے گزرنے کی گنجائش تو نہیں ہے، البتہ آگ کے اوپر سے تم گزر سکتے ہو، البتہ تلواروں کے اوپر سے تم. چوتھا راستہ ہی کوئی نہیں. چوتھا یہی وجہ ہے کسی قبرستان میں اگر کوئی نیا راستہ بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ نیا راستہ. نیا راستہ قبروں کو ہموار کر کے، قبروں کو ہموار کر کے اس راستے پہ چلنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کیونکہ نیچے کون ہے؟ مسلمان. یہ مسلمانوں کے لیے قبر کے ہمارے اوپر، قبرستان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے؟ ان میں یہ بھی تو ایک حق ہے کہ نہیں ہے کہ کم از کم ان قبر والوں کی توہین نہ ہو، ان قبر والوں کو ایذا نہ ہو. سرکار کی کثرت سے احادیث یہاں نقل کی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جیسے زندہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے، فرمایا مینمن اسی طرح تکلیف ہوتی ہے قبر والوں کو. امام اہل سنت نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا کہ کثیر بزرگ میں دین تھے. ایک قبر پہ ایک شخص بیٹھا، قبر سے آواز آئی یہاں سے اٹھ جا مجھے تکلیف ہو رہی. یہ فتاوی رضیہ جلد نمبر 9 میں لکھا ہوا. کئی واقعات لکھے ہیں. ایک شخص لا علمی میں کہاں بیٹھ گیا جہاں نیچے کوئی شخص کیا تھا؟ مدفون تھا. قبر سے آواز آتی ہے اور مجھے تکلیف دینے والے یہاں سے ہٹ جا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے کیا ہو رہی ہے؟ چھت کے اوپر بندے بیٹھے ہمیں تکلیف ہوگی؟ بولو تو صحیح ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں بھلے ہمارا سر چھت کے ساتھ ہی لگا ہوا ہو. یہ چھت جتنی موٹی ہے مردے سے اوپر مٹی اس سے زیادہ ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے. تو کوئی بات آپ سمجھے؟ اور جہاں زندہ محسوس نہیں کر سکتا، قبر والوں کے حساس، ان کا دیکھنے کا معاملہ، ان کا سننے کا معاملہ، محسوس کرنے کا معاملہ اللہ کریم اتنا بڑھا دیتا ہے جہاں زندہ کو نہیں پتا چلتا وہاں ان کو پتا چلتا، وہاں ان کو پتا چل جاتا ہے. یہاں تو بہت کم مٹی ہے، بہت کم آڑ ہے. جہاں مسلمان مدفون ہے اوپر منومن مٹی ہوتی ہے. آپ قبر کے اوپر بیٹھے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے ٹیک لگائیں تو اس شخص کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم انہیں تکلیف نہ دیں. سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے قبر والے کون؟ قبر والے جو قبر میں مدفون ہیں، جو قبر میں مدفون ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل رکھنا کہ ان کی قبروں کے ارد گرد قبرستان میں اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے نہ چھوڑا دے. سوال ہے اپنے جانوروں کو قبرستان میں چرنے کے لیے
چھوڑا جائے تو شریعت میں حکم کیا ہوگا؟ آپ کو بھی جواب آنا چاہیے. اتنے کچھ میں پیچھے عرض کر رہا ہوں. جب باندھنے کی اجازت نہیں ہے، تبھی وہاں یہ جملہ بار بار بول رہا تھا کہ باندھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں جب ہم قبرستان میں کن کو چھوڑتے ہیں؟ جانوروں کو. جانور تو جانور ہی ہے نا، اسے کیا پتا کہاں پاؤں رکھنے ہیں کہاں. مسلمانوں کی قبروں کے اوپر وہ قبریں رونتا ہے کہ نہیں رونتا؟ اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے جانور چھوڑا ہے. اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے جانور چھوڑا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ کسی قبر پر دیا جلانا، آگ روشن کرنا. کیا جلانا؟ دیا جلانا یا کسی حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا کہ کیا روشن ہو جائے؟ آگ روشن ہو جائے. پوچھا گیا حضور اس کی اجازت ہے؟ حضور اس کی اجازت ہے؟ تو آپ نے صفحہ نمبر 486 جلد نمبر 9 فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے. فرمایا تم پوچھتے ہو اجازت ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث ہے جو کسی قبر پر دیا جلائے، جو کسی قبر پر آگ روشن کرے، لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ جلانے والے، اس قبر پہ دیا روشن کرنے والے پر آقا کریم نے خود لعنت بھیجی ہے. لعنت. اندازہ لگایا کیا بھیجی ہے؟ کس شخص پر؟ جو کسی قبر پر. یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ جو اولیاء کو شان ہیں، علماء ذی شان ہیں، بزرگان دین ہیں. اب کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ چلو قلب کا دور تو آج کا دور ہے، پرانے زمانے میں ان کے مزار شریف پہ دیے جلتے تھے کہ نہیں جلتے تھے؟ اب سوال ہے کیوں جلتے تھے؟ روشنی. پہلی بات یہ مسئلہ مستثنا ہے، اس لیے میں نے اس کو ساتھ رکھا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ بزرگان دین کے مزار شریف میں جو دیا جا رہا ہوتا ہے، جو بھی لائٹ کا روشنی کا انتظام ہوتا ہے، اس انتظام کرنے والے کے نیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے یہاں مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں. کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی سلام پڑھتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر روشنی اس لیے ہوتی ہے کہ آنے والوں کو آسانی ہو، آنے والوں کو آسانی ہو. اور اس کی اسلام میں بالکل اجازت ہے، اس کے اسلام میں بالکل. یہ جو ہماری رسمیں ہیں نا، اگر بتیاں ہم لگاتے ہیں قبروں پہ، موم بتیاں بعض لوگ آتے ہیں قبروں پہ، بعض علاقوں میں جمعرات کے جمعرات قبر کے سرہانے یا کسی طرح بھی باقاعدہ دیے کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو جلا کے آتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے حدیث فرمائی ہے کہ لوگوں شریعت تو یہ ہے، میرے آقا کریم نے ایسے شخص پہ کیا بھیجی ہے؟ اندازہ کرنا. اور تم اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہو. تم اس کو کیا سمجھ کے کر رہے ہو؟ ثواب سمجھ کے کر رہے ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت میں کتنی باتیں ہیں جن سے ہم خصوص دور. میں ایک جگہ تھا تو وہ امام مسجد جو عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ علماء سے رابطہ کر کے مسائل بیان کر، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. تو جب میری ملاقات ہوئی کہنے لگے یہ محلے والوں نے میرے اوپر فتویٰ لگایا ہوا. میں نے کہا کس چیز کا؟ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا ہوگا کہ جب ایسا مسئلہ بیان ہو تو امام نے کس چیز کا فتویٰ لگتا ہے. میں نے کہا جی کس چیز کا فتویٰ؟ انہوں نے کہا جی میں نے ان کو یہ مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کروں، محلے والوں کے کچھ افراد نے اس امام پہ فتویٰ کیا گاڑ دیا یہ. اور کیوں وہابی ہے؟ ہمیں قبر پہ دیا جلانے سے جو روکتا ہے. چلو وہ امام تو ہوا وہابی،
اعلیٰ حضرت کون؟ انہوں بیچاروں نے تو صرف کہہ دیا، کہنے کا اتنا سسٹم نہیں ہوتا جتنا تحریری فتوے کی اوقات ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے۔ اور امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو چلو نقل کر دیا، تو جس محبوب کی حدیث کو نقل کیا، سرور دو جہاں کا اپنا فرمان، تو پھر کیا خیال ہے ادھر کیا فتویٰ ہوگا ماننے والوں میں سے ان لوگوں کا؟ خدا را جہاں تک بھی بازار انٹرنیٹ ہماری آواز پہنچے ہیں، خدا را اپنے ائمہ اپنے علماء کے خلاف زبان کو چلانے سے روکا کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بندہ علماء کے خلاف بولتا رہتا ہے، فرمایا جب مرے گا تو ایمان اس کا تباہ و برباد ہوگا۔ مسئلہ کے حق کا اہل سنت کے فاضل علماء کے خلاف جو بندے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی مسئلہ اپنی طبیعت کے خلاف سنا تو باہر جا کے اس پہ کلام شروع ہے۔ آپ کون سے کوئی شیخ الحدیث ہیں کہ ایک عالم کے مسئلے پر آپ کلام کر رہے ہیں؟ آپ کون سے مفتی اسلام ہیں کہ ایک مستند عالم دین کے مسئلے پر جو وہ قرآن و حدیث سے بیان کر رہا ہے آپ باہر جا کے تبصرے کر رہے ہیں؟ آپ مفتی اسلام ہیں؟ ایسی اجازت تو مفتیوں کو نہیں ہے کہ صحیح مسئلے میں تبصرے کریں، صحیح مسئلے میں سن لو اس شخص کا بوال جس امام کے مقلد ہونے کے ناطے سے حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ سب حنفی ہیں، آپ سب کیا ہیں؟ تقلید جو امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلک کے علماء کے خلاف سنات رازیوں کرتا ہے، صحیح مسئلہ بعمل علماء، فرمایا جب مرے گا تو اس کا ایمان تباہ و برباد ہوگا، اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے، صفحہ 427 اور 28 پر یہ موجود ہے سوال کہ حضور ہمارے ہاں ایک مسجد شریف ہے، کیا ہے؟ مسجد شریف ہے، اس مسجد کے متصل ساتھ ایک قبرستان ہے۔ جیسے مسجد کا احاطہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ قبرستان شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہنے لگے حضور جس میں اتنے نشان باقی ہیں کہ یہ کوئی قبرستان ہے، یہ کوئی یعنی بڑا پرانا قبرستان ہے۔ اب وہ مسجد کی انتظامیہ اور محلے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبرستان سے کچھ جگہ لے لیں، مسجد کو ضرورت ہے، مسجد کو کیا ہے؟ ضرورت ہے، ہم کچھ جگہ قبرستان سے لے کر مسجد کی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مسجد کی ضرورت کے لیے استعمال، حالانکہ موقع بھی ہے، یہ مسجد ہے، یہ ساتھ متصل کیا ہے؟ قبرستان ہے، اور مسجد میں لوگ زیادہ آتے جگہ کم ہے۔ جیسے آپ کی مسجد کی آج کل حالت، جمعہ میں خصوصاً عوام زیادہ ہے اور جگہ، اور اسی بنیاد پر آپ کی مسجد کے انتظامیہ نے مسجد کے قریبی ساتھ والے بازار میں پلاٹ خریدا، آپ سب کے تعاون سے، آپ سب کے، اب اس پلاٹ پر بلڈنگ کھڑی کرنے کا انتظام شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور اگلے جمعے تیار ہو کے بھی آنا ہے۔ اگلے جمعے ہم نے آپ سے سینگر کے لیے اپیل کرنی ہے، ایک ہفتہ پہلے بتا رہا ہوں، اگلے جمعے کیا ہو گیا نا؟ کم از کم کوئی والی اگلے جمعے، اگلے جمعہ پتہ ہے میں نے کیوں رکھا ہے؟ آخری جمعہ ہے، کچھ اس کا بھی ہمارے اوپر آ گیا، ورنہ میں آج بھی کہہ سکتا تھا۔ ایک تو ٹائم مل گیا، سوچ لیں گے، زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچ ہے، اور یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے، اور یہ عظیم کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھ سمیت کوشش کریں گے کوئی بندہ بھی خالی نہیں اٹھے گا کہ خائر وہ نہیں کر سکتے، یہ تو ہم بتائیں گے کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک آئیں گے، لیکن خالی نہیں اٹھنا، کم از کم ہر بندہ یہ ذہن بنا کے جتنا ہو سکے گا میں نے، حساب یہ ہوگا ایک بوری کا 500 روپے، سیمنٹ کی ایک بوری کا، اس حساب سے ہم اعلان کروائیں گے، کریں گے، لیکن کہا تو اگلے جو مکمل تیار ہو کے آنا ہے۔ میری جو خواہش ہے میں اللہ کریم سے مختلف
اللہ سے دعا بھی کی ہے، نوافل بھی ادا کیے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کریم آپ کو توفیق دے گا، یہ کام ہمارا ہو جائے گا کیونکہ صدقہ جاری ہے نا۔ 500 کی یار کیا ویلیو، ایک جوتا لینے جو 500 کا نہیں آتا، کم از کم ایک بوری ہر بندہ ضرور ذہن میں تیار رکھا ہے، ورنہ کام ہم نے اوپر سے شروع کرنا ہے، کام ہم نے اوپر سے شروع کرنا ہے۔ تو حضور مسجد میں جگہ کم ہے، مسجد میں جگہ کم ہے، اور ساتھ ہی قبرستان ہے، کیا ہم کچھ قبرستان کا حصہ ملا لیں؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا لا يجوز تغییر الوقف عن حیاتہ فکیف عن اصلہ، فکیف عن اصلہ، فرمایا او لوگو اسلام کی روشنی میں وہ قبرستان ہے، یہ مسجد ہے، وہ رقبہ قبرستان کو وقف ہوا ہے، وہ رقبہ قبرستان کو وقف ہوا ہے، لہذا وہ قبرستان ہی رہے گا، لہذا وہ قبرستان ہی رہے گا، اس کو تم مسجد کے صحن میں داخل نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اندازہ لگاؤ، مسجد میں ضرورت بھی ہے، قبرستان کا رقبہ متصل ساتھ پڑا ہوا ہے، لیکن اسلام نے اس وقفی قبرستان کے رقبے کو مسجد کے ساتھ ملانے کی اجازت نہیں دی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشراق امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے صفحہ نمبر 456 پر، صفحہ نمبر 456 پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشراق امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا جا رہا ہے، سوال کو میں اپنے الفاظ میں ڈال رہا ہوں وقت کو بچانے کی غرض سے۔ ہمارے پاس قبرستان ہے، ہمارے پاس قبرستان ہے جس میں جگہ بھی موجود ہے، خالی، جس میں خالی جگہ بھی موجود ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں پر کوئی چیز بنا لیں، مثلا مدرسہ، مسجد، پڑھنے کے لیے بچوں کے لیے کوئی انتظام، کسی کی رہائش کے لیے کوئی مکان۔ آپ نے دیا جواب، فرمایا رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جب ایک رقبہ قبرستان کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ وقف ہو گیا ہے، اب اس میں تبدیلی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا تھا، اس میں تبدیلی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ان تمام باتوں سے جو اب تک میں نے اپنے بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ جو رقبہ کس کے لیے وقف ہو؟ قبرستان کے لیے، اس میں سوائے قبر کے اور کچھ نہیں بن سکتا، اور ایک بندے کو کتنی اجازت ہے یہ بھی مسئلہ ہو جائے۔ ہر مسلمان کو وہاں اپنے لیے ایک قبر کی جگہ، اپنے مردے کے لیے ایک قبر کی جگہ ہے۔ یہ جو قبر ایک بنی ہے، دو بنی ہے، باہر 4 دیواری ہو گئی، یہاں اور کوئی نہ آئے، یہاں ہم ہی مدفون ہوں گے۔ اس کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ جس نے 4 دیواری کی ہے، جس نے 4 دیواری کی ہے، مثلا 5 مرلے کے ارد گرد کیا کی ہے؟ 4 دیواری، 3 ایکڑ پہ مشتمل ہے قبرستان، اور اس نے کتنے پہ؟ 5 مرلے فرض کیا ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہیں یہ وہ بندہ تو نہیں ہے جس نے کسی قبرستان کے رقبے کو کیا کیا تھا اور اسی وقت کہا تھا یہ 5 یہ 7 یہ 10 مرلے جو ہیں میں صرف اپنے گھر والوں کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ میں عام مسلمانوں کے لیے واقف نہیں کر رہا۔ اگر ایسی صورت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جب وقف کیا تھا اس وقت مستثنا کیا ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ ہے۔ آج وقف کیا، کہا جی 3 ایکڑ رقبہ ہے، کتنا؟ 10 مرلے میں نہیں وقف کرنا، وہ جو فلاں جگہ نشان لگائے بقایا سارا میں مسلمانوں کو قبرستان کے لیے کیا کر دیا۔ اب 10 مرلے میں جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، جو وہ چاہے وہ، کیونکہ اس نے اس کو وقف۔ اگر 3 ایکڑ کے 3 ایکڑ اس نے کہا
میں نے سارے مسلمانوں کے لیے کیا کر دی اور پھر کال آ گیا کہتے ہیں 10 مرلے نکال کے تو میں نے گھر والوں کے لیے نہیں رکھا. اب وقت گزر گیا. اب وقت جو مالک ہے وقت کرنے کے بعد وہ نہیں اپنے لیے رکھ سکتا. تو یہاں جتنے لوگوں نے 4 دیواریاں قبرستان کے اندر کی ہیں میرا سوال ہے یہ سارے مالک ہیں صرف تو خلاف شرع. تو کیا کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان وہاں جا کے اپنا مردہ دفن کرنا چاہے شریعت کی روشنی میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر انہیں سمجھ ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے تو جتنا جلدی ہو سکے ان دیواروں کو وہ خود گرا دیں. کیوں میں اور آپ گرائیں گے تو فتنہ کھڑا ہوگا. کیا کھڑا ہوگا؟ یہ کام تھا قاضی علیہ السلام کا, یہ کام تھا عدالت کا. بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں اسلامی عدالتیں نہیں ہیں. عدالت موجود ہے لیکن اس میں قانون کافروں کا چلتا ہے. عدالت موجود ہے, عدالت کے ٹوٹلی اخراجات, عدالت میں بیٹھنے والے جج صاحبان, عدالت کے کلرک فلاں فلاں فلاں, ان سب کی تنخواہیں بدقسمتی سے مسلمانوں کے ٹیکسز سے دی جا رہی ہیں, اسلامی سلطنت سے دی جاتی ہے. لیکن رونے کا مقام یہ ہے پیسہ ہمارا, زمین ہماری, عدالتیں ہماری, جج ہمارے, کلرک ہمارے اور قانون چلتا ہے امریکہ کا. رونے کی بات ہے کہ نہیں؟ ان کی عدالت میں اس طرح ہوتا ہے. پیسہ ان کا, جج ان کے, قاضی ان کے, کلرک ان کے, مشینری ساری ان کی, عدالتیں ان کی, زمینیں ان کی, اور قانون ہوتی جو چوری کرے قرآن میں ہاتھ کاٹ دو کسی کافر پر ہے نہیں. تو ہمارے حکمران کیسے مسلمان, سارا کچھ مسلمانوں کا, اور جو اس سے نتیجہ نکلنا تھا, جو اس سے فیصلہ نکلنا تھا وہ امریکہ کا. وہ کس کا؟ اللہ ماشاءاللہ کیا ہوا 100 قانون میں سے 2 قانون اگر اسلام کے مطابق ہے کیا ہوا؟ 98% قانون خلاف شرع ہے عدالتوں میں. یہ کام ان کا ہے. ہم یہ کام کریں گے تو کیا کھڑے ہوں گے اور اسلام میں فتنہ برپا کرنے کی شرط کی اجازت. ہم اس کو برا ضرور سمجھتے ہیں, جتنی ہماری ذمہ داری ہم اس کام کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کوئی غلط کام دیکھو تو سب سے پہلے اگر طاقت نہ ہو زبان سے روک رہے ہیں, ہم زبان سے روک رہے ہیں, ہاتھ سے روکنے کی پاور میری نہیں, آپ کی نہیں. ہاتھ سے روکنا حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں نا, اگر جو ہم چل رہے وہاں لا کے جناب دیواریں ڈھا دیں, گرا دیں, کام تو صحیح کیا ہم نے, فتنہ کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسلام اس فتنے سے روکتا ہے, اسلام اس فتنے سے روکتا ہے. جتنی ہماری ذمہ داری تھی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور دل سے برا بھی کہ ہم اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ کام آقا کریم علیہ السلام کی شریعت میں گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز تصرف ہے, اور جو ناجائز تصرف کرتا ہے, ناحق تصرف کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے. وہ حرام کا یوں نہیں سمجھ آئے گا. بھائی اسماعیل آئے, قاضی ہے لاکھ روپیہ ادارے کے لیے, اس کے لیے آپ سب کے سامنے, اس میں سے میں 70,000 کا نکال کے جیب میں ڈالوں, آپ سب کے سامنے تو انہیں 30,000 کی رسید میں دے دیں, آپ چپ کر دیں گے؟ بولو یار نہیں, ادھر کیوں چپ کر؟ کام تو یہی ہے. میں نے بھی وقت میں زیادتی کی ہے, انہوں نے بھی وقت میں کیا کی ہوئی ہے. کم از کم جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, دوسرے کو دعوت تو دے سکتے ہیں, دل سے برا تو مان سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی پابندی نہیں, اس پہ کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, آپ نے دیکھا رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کی روشنی میں جو قبرستان کیا ہوتا ہے, اس میں سوائے قبر کے اور کسی طرح کا نفع لینے کی کسی کو اجازت. اب میں آ رہا ہوں اپنے مقصود کی طرف. مانا والا قبرستان ہے, مانا والا قبرستان ہے, قبرستان کی زمین ہے, مسلمانوں کے لیے وقف ہے. وہاں بھنگیوں کے ڈیرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جن کو پتہ ہے وہی بولے. مکان بنے ہوئے کہ نہیں بنے؟ جس مسلمانوں کے وقف شدہ قبرستان میں مسجد بھی بن سکتی, آپ سے سوال ہے وہاں بھنگ پینے کی غرض سے, چرس پینے کی غرض سے اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں ہوتا ہے, اس تمام
مسلمانوں کے وقف شدہ قبرستان میں ناجائز تصرف کر کے مکان بنا کے مسلمانوں کی قبروں کی جگہ کو گھیرنا، بتاؤ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور وہ پچھلی بات یاد ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہو اور ارد گرد والے چپ رہے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ فرمایا سخت گناہ پڑا رہے وہ، ان پہ لازم ہے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے اتنا آواز بلند کرے، اتنا آواز بلند کریں۔ کوئی بھائی جذبے میں آ کر شریعت سن کے وہاں جا کے سوٹے نہ مارنا شروع کرے، ڈنڈے نہ اٹھائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں بار کہہ رہا ہوں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کسی صورت بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ البتہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری آپ کے محلے سے اور انشاءاللہ ہم تمام مساجد کے انتظامیہ کو ملیں گے، یہ رمضان کے بعد معاملہ ہونا ہے، جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے گا تو ساتھ چلے گا۔ اس کے بعد اپنے علاقے کے یا جس طرح اپنے محلے کے بزرگ کہیں گے کہ علاقے کے ناظم کو ملو، چیئرمین کو ملو، اس کو اپیل کرو کہ یہ کام ختم ہونا چاہیے، یہ کام کیا ہونا چاہیے؟ ختم ہونا چاہیے۔ وہ پھر ہمارے ساتھ ہوگا، پھر ہمیں جانا ہوگا آگے انتظامیہ کے پاس، خواہ ڈی سی او کے پاس ہمیں لے جائے، ایس پی صاحب کے پاس لے جائے یا جس کے پاس بھی لے جائے، انشاءاللہ میں اپنی ذات کا تو کہہ رہا ہوں جہاں بھی جائے گا میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ جو موت مجھے آتی آنے گا، کیوں؟ جو شریعت کہہ رہی ہم نے صرف وہی کرنا، جو شریعت کہہ رہی ہم نے صرف، یہ ہمارے مسلمانوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ دیکھو جس نے اس کو وقف کیا تھا مسلمانوں کے دفن ہونے کے لیے، آج وہیں مردوں عورتوں کو نچوایا جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جمعرات کو دیکھ لیا کریں، سالانہ جو میلے ہوتے ہیں خلاف شرع وہاں جا کے دیکھ لیا کرو، اسی جگہ بیٹھ کر شریعت کو توڑا جاتا ہے، بھنگیں وہیں رگڑی جاتی، چرس وہیں پی جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا نشہ وہاں کیا جاتا ہے، اور آپ کے محلے کے بچوں میں یہ زہر گھولا بھی جاتا ہے۔ صرف وہ پیتے نہیں آگے پلاتے نہیں ہیں، وہ لیتے نہیں آگے بیچتے بھی ہیں۔ تو یہ جو حرام کا اڈا بنا ہوا ہے، یہ جو فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے، کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف حق کی آواز اٹھائیں؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پھر اگلا ظلم دیکھو، کثرت کے ساتھ مسلمان یہ سوال لے کے آتے ہیں، ہم نے قبر کھودی، نیچے کیا نکل آئی؟ اور قبر نکل آئی۔ اب ظاہر ہے جس نے 2-2.5 گھنٹے محنت کی ہے وہ اور قبر کی طرف بہت مشکل جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اپنے مردے سے تعلق ہے، اس کو تو اس قبر والے کے حق کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر جگہ موجود ہے تو اس جگہ اور مردے کو دفن کرنے کی شرعاً اجازت نہیں، لیکن ہم اس کی ہڈیاں ایک سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں جیسے وہ مسلمان ہی نہ ہو، اپنے مردے کے لیے جگہ۔ افسوس کی یہ بات ہے جس کام کے لیے وہ وقف ہوا تھا آج قبروں کی جگہ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں ان کے مکانوں کے پیچھے، ان کے کمروں کے پیچھے میرا خیال ہے 1.5 سے 2 کنہ رقبہ ہو، میرا خیال ہے وہ کیوں رکھا ہوا ہے کسی کو پتہ؟ سالانہ میلے ڈھیلے کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنے ذاتی نفع کے لیے، وہاں کسی کو دفن نہیں ہونے دیتے۔ کیا یہ ان کی جائیداد ہے؟ جو 1.5 سے 2 کنال جہاں مکان ہے ان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے پیچھے آپ دیکھیں کتنا رقبہ پڑا ہے۔ وہاں میں نے سنا ہے، کنفرم نہیں سنا ہے کہ وہاں جو دفن کرنا ہے اس کو کہتے یہاں سے آپ چلے جائیں، دفن نہیں کرنا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو اتنی جگہ خالی کیوں پڑی ہے؟ کسی اور جگہ تو قبرستان میں نہیں نظر آتی۔ یہ بھی ایک دلیل ہے ان کے روکنے کی، یہ بھی ایک کیا ہے؟ دلیل ہے۔ بھائیو آپ یوں کرو، اللہ تمام کی لمبی عمریں کرے، جس کو بھی قبر کی ضرورت ہے وہیں جا کے بناؤ، بھنگی جرسی آپ کو شرم نہیں روک سکتے، یہ آپ کا حق ہے۔ کیوں قبر کے اوپر قبر کھود رہے ہیں جب خالی جگہ پیچھے موجود ہے؟ کیا بھنگی ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے کہ ہمیں روکیں گے؟ وہ تو جس شخص نے بھی گورنمنٹ نے یا جس شخص نے بھی وقف کیا تھا مسلمانوں کے مدفون ہونے کے لیے وقف کیا تھا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ عید کے 8-10
یا 15 دن کے بعد ہم اس تحریک کو آگے چلائیں گے. باقاعدہ طور پہ جو بھائی اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں اپنا ذہن بنائیں. صرف ہمارے شریعت کے مطابق محلے کے مانا والا کے ناظم یا چیئرمین کو ملنا ہے. اس کے لیے جو وہ آگے راستہ دکھائے گا ان کو ملنا ہے. ہمارے اوپر گناہ ختم ہو. آپ انتظامیہ ان کو اٹھائے نہ اٹھائے, اٹھانا ہمارے اوپر فرض نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جتنے تک جا سکتے ہیں ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں شریعت کی روشنی میں. ہم صرف اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا, حکومت کو انتظامیہ کو اللہ ہدایت دے گا. ان بھنگیوں کو یہاں سے نکالیں گے, ان چرسیوں کو یہاں سے نکالیں گے. اور یہاں پر وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلمانوں کی قبریں ہمیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. کیا نظر آئیں گی؟ جس کام کے لیے وقف ہوا, جس کام کے لیے. سوال ہے بساؤ کا جیسا ہوتا ہے کہ جگہ ہی نہیں ہوتی, قبریں اتنی قریب قریب ہے کہ اپنے متعلقہ بندے تک جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت سے یہی سوال ہوتا ہے. فرمایا پھر وہ یہ کریں کہ جہاں تک جا سکتے ہیں, ورنہ قبرستان سے باہر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جائیں. جنت البقیع میں ہم کیوں نہیں جا سکتے اندر؟ کیونکہ انہوں نے نئے نئے راستے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, خبر سننے میں آئی, اس کی تصدیق کے پیچھے لگا ہوا. مدینہ میں دوست ہے, اس کو میں نے میسج بھیجا ہے. سننے میں ہے کہ قباء مسجد کے بالکل متصل ساتھ صحابہ اہل بیت کے زمانے کا ایک قبرستان تھا. ان لانتیوں نے اس پہ بلڈوزر چلا دیا. یہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے. ان نجدیوں نے اس قبرستان پہ کیا چلا دیا ہے؟ ایسے لانتیوں پہ اللہ کی کروڑ لعنتیں جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی قبروں کے اوپر کیا چلا دیا ہے؟ اگر چلا دیا ہے تو ہم تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہوگے انشاءاللہ آپ کو اطلاع کریں گے. امید کبھی ہے کہ ایسی ویسی خبر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ ان بےایمانوں نے پہلے جنت البقیع کو کوئی معاف نہیں کیا. چلو وہ تو ہم کہتے تھے 1925 کی بات ہے. اگر آپ کی بات ہے تو پھر تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے یہ سارا زہر ایک جیسا ہے, یہ سارے نجدی ایک جیسے ہیں. حکومت اس وقت تک یہ قدم نہیں اٹھائے گی جب تک حرم کے امام فتویٰ نہیں دیں. جب تک حرم کے امام, اور اگر کسی حرم کے امام کا فتویٰ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں, اس کے پیچھے نماز ہے. جو صحابہ جیسی نفوس قدسیہ کی قبروں کو رونقتا ہے اس لعنتی شخص کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم نظر فرمائے. آخری سوال ہے, کہہ رہے ہیں آج کل کیبل پر انبیاء علیہ السلام پر کچھ فلمیں, خصوصاً جناب یوسف علیہ السلام کی فلم پر عروج پہ چلائی جاتی ہے, تو شریعت میں اس کے دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ ایک بات کر کے آپ سے پوچھوں گا. شرعی مسئلہ ہے جو غیر نبی کو نبی کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو یوسف علیہ السلام بنایا گیا فلم میں, جس کو یعقوب علیہ السلام بنایا گیا فلم میں, جس کو آپ کی بیوی بنایا گیا فلم میں, زمانے کے کنجر ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑے طائفہ, پزانی, فاحش اور بے غیرت لوگ ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو عام بندے کو کیا بنا کے پیش کیا؟ آپ کو بتاؤ, دیکھنے دے پتہ تو امید ہے پہلے بھی آپ کو ہوگا, لیکن سوال آیا, میں نے جواب تو دینا تھا. خدا کے بندو خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. جناب یوسف علیہ السلام کی ہسٹری آپ نے پڑھنی ہے تو احادیث کی روشنی میں پڑھو, قرآن کی روشنی میں پڑھو. انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی آپ نے پڑھنے ہیں. آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو بتائیں گے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو اردو میں کتابیں دیں گے جن کو پڑھو اور اپنا ایمان رکھو. یہ کیا نظام ہے ان کی سیرت کو پڑھنے کا؟ گستاخیاں کر رہے ہیں وہ, اور ہم ان گستاخوں کے پیچھے کھڑے ہیں جی دیکھیں گے. ایسی فلمیں دیکھنا گناہ ہے, گناہ ہے, اور کئی صورتوں میں عام بندے کے لیے کفر بنتا ہے. اگر وہ کہہ بیٹھا دیکھو یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں, یقیناً جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے بھی چون کے بندہ رکھا ہوگا, ویسے بھی حسن کا مصنوعی دور ہے. تو اب اگر عام بندہ کہہ بیٹھا تو وہ تو گیا کہ نہ گیا؟ ایک فاسق, ایک فاحشہ شخص کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے دیکھو کتنے حسین, یعقوب علیہ السلام کو دیکھو کتنے بزرگ ہیں, کیا کیا عبادات ہیں, کیا کیا ریاضات ہیں. اور پھر اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی شانوں میں ان بدبختوں نے توہین کی ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا, عنوان کیا تھا؟
امریکہ میں کسی پادری نے رسول اللہ کی کیا بنائی تھی؟ عجیب، وہ ہاتھ سے تصویر بنائے تو ہم سراپا احتجاج ہیں، وہ وہی کچھ ویڈیو کی صورت سے بنا کے ہمارے گھروں میں بھیجے تو ہم آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، عجیب منطق ہے کہ نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔